اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں، پہلے وہ لے لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، ایک ایسے کنٹری سے کویسچن ہے جن کی گورنمنٹ غیر مسلم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری گورنمنٹ مساجد کی تعمیر کے لیے فنڈ فراہم کرتی ہے، اسے مسجد میں لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں، بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ اگر غیر مسلم گورنمنٹ ہے تو وہ کوئی اپنے پاس سے پیسہ نہیں دے رہی ہے، بلکہ وہ تو لوگوں کے جو ٹیکس جمع ہوتے ہیں اسی سے بجٹ کے اندر ایک حصہ مختص رکھا ہوگا عبادت گاہوں کے لیے، اور اس میں ضروری نہیں کہ صرف کافر کا ہی پیسہ ہو، اگرچہ یہ ہوتا ہے کہ مکس ہی ہوتا ہے پیسہ، مسلمان کا بھی پیسہ ہوگا۔ تو چونکہ کنفرم نہیں ہے اور خالصتاً کوئی یہ نہیں کہ غیر مسلم آپ کو پیسے دے رہا ہے، وہ تو گورنمنٹ تو بیچ میں ایک وسیلہ بن رہی ہے، حقیقتاً پیسہ کسی اور کا ہے، اور جس کا ہے اس کے بارے میں گمان یہ ہے کہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی، لہٰذا آپ اس کو بلا جھجک لگا سکتے ہیں، ضرور استعمال کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو لازم بات ہے کہ یہ پیسہ کہیں اور چلا جائے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میں ایک دودھ کی دکان میں کام کرتا ہوں اور میرا جو مالک ہے وہ دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، مجھے پتہ ہے، اب اس دودھ کو بیچنا کیسا ہے میرے لیے، اور دوسرا جو سیلری مجھے حاصل ہوگی وہ شرعاً میرے لیے کیا حکم رکھتی ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ملاوٹ پہ ذرا کلام کر لیتے ہیں کہ مطلقاً ملانا یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہم گھر کے اندر دودھ لاتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا بہت پانی ملاتے ہیں، تو اگر ملاوٹ کرنا ہی گناہ ہو تو پھر تو گھر والے بھی گناہ گار ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے اصل علت ملاوٹ نہیں ہے، اصل کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نمبر 1، ایسی چیز کو بیچنا جس کی کوئی قیمت نہ ہو، یہ غلط ہوتا ہے، یعنی بے قیمت چیز کو بیچنا منع ہوتا ہے۔ دوسرا، ایسی چیز کو بیچنا جو باعث ضرر ہو کسی کے لیے، یہ بھی منع ہوتا ہے۔ اور تیسرا، سامنے والے کو دھوکہ اور فراڈ میں مبتلا کر کے کوئی چیز دینا، یہ بھی منع ہوتا ہے۔ تو اگر ملاوٹ کے ساتھ یہ چیزیں شامل ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ پھر وہ ملاوٹ غلط ہے، اور اس کو اوپر گناہگار بھی ہوں گے اور آپ بھی گناہگار ہوں گے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز بیچ رہے ہیں جس میں ایسی چیز ملا دی جس کی قیمت ہی نہیں ہے، جیسے گندم میں مٹی ملا دی ہو اور اس کا وزن بڑھا دیا، تو اب چونکہ مٹی کی اپنی کوئی قیمت ہے ہی نہیں، تو یہ جو ملاوٹ ہے یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر باعث ضرر کوئی چیز ہے، ایسی چیز ملا دی مرچوں کے اندر جیسے ملا لیتے ہیں ہلدی کے اندر، جو انسان کے بدن میں پہنچ کے انتہائی باعث ضرر ہوگی، چاہے اپنی قیمت رکھتی ہو، یہ بھی ایک حرام کام ہے کہ اس طرح کرنا۔ تیسرا، دھوکہ اور جھوٹ ہے۔ اگر ملایا اور سامنے والے کو کہہ رہے نہیں سارا کا سارا دودھ ہے، تو یہ دھوکہ اور جھوٹ ہے، تب یہ گناہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی یہ بتا دے، یعنی دودھ میں پانی ملائے اور پانی ملا کے بتائے کہ اتنا دودھ ہے، اتنا پانی، اب آپ خریدنا چاہیں تو خرید لیں، اس میں دیکھیں تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ پانی اپنی قیمت بھی رکھتا ہے، نمبر 2 باعث ضرر بھی نہیں ہے، نمبر 3 دھوکہ اور جھوٹ بھی نہیں ہے۔ یہ ملاوٹ بھی جائز اور یہ دودھ بیچنا بھی جائز، کیونکہ پانی اپنی قیمت رکھتا ہے۔ آج خلاصے کلام یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ دودھ میں کیا ملا رہا ہے۔ اگر تو کوئی ایسا کیمیکل ملاتے ہیں، جیسے بعض وقت کیمیکل والا دودھ ہے اور اس سے دودھ وائٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے اور گاڑھا سا بھی محسوس ہوتا ہے، اب یقیناً یہ باعث ضرر چیز ملا رہا ہے۔ ایک چیز تو یہ، اس کا بیچنا حرام۔ دوسری بات یہ کہ بتا نہیں رہے آپ سب کو، یہ کہہ رہے ہیں دودھ ہی ہے سارا کا سارا، ہم تو ملاتے ہی نہیں ہیں، قسمیں بھی کھا رہے ہیں، یہ دھوکہ اور جھوٹ بھی ہوا۔ ایسی صورت میں آپ کا ان کے ساتھ تعاون کرنا گناہ ہوگا، اور سیلری کا حکم میں عرض کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ اگر دودھ کا شاپ کا مالک دودھ میں پانی ملاتا ہے اور لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ میں یہ اتنا پانی ملاتا ہوں، یا لوگ بھی سب جانتے ہیں کہ دودھ والے پانی ملاتے ہیں اور جتنا عرف میں ملایا جاتا ہے، عام طور پہ ملایا جاتا ہے، اتنا ہی ملاتا ہے، تو اب یہاں پر نہ تو کوئی ایسی چیز دودھ میں ملائی کہ جو بے قیمت ہو، کیونکہ پانی قیمت رکھتا ہے۔ اچھا، ایسی چیز بھی نہیں ملائی جو باعث ضرر ہو، کیونکہ پانی باعث ضرر نہیں ہے۔ تیسرا، یہاں دھوکہ اور فراڈ بھی شامل نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ صراحتاً بتا رہا ہے یا لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ دودھ میں تھوڑا بہت پانی ملتا ہے اور اس نے تھوڑا بہت ہی ملایا ہے۔ تو ایسی صورت میں تو بلا کراہت آپ کا اس کو بیچنا بھی جائز اور آپ کی سیلری میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر دودھ میں غلط خراب قسم کا کیمیکل ملایا جو باعث ضرر ہے، یا پھر پانی ہی ملایا لیکن لوگوں کو قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے کہ خالص دودھ ہے، جیسے بعض اوقات معذرت کے ساتھ مٹھائیوں کی دکان پہ لکھا ہوتا ہے خالص دیسی گھی سے تیار کردہ،
یہ جھوٹ لکھنے کا کیا فائدہ؟ دیسی گھی آپ ذرا لا کر بتائیں، دیسی گھی کو مٹھائیوں میں ڈالے گا؟ وہ تو خوشبو دور سے بتا دیتی ہے۔ یعنی جھوٹ لکھ کر ہی بیچنا ہے۔ اگر ایسا جھوٹ ہے تو بہرحال پھر آپ کے لیے یہ غلط ہوگا کہ آپ اس چیز کو سیل کریں، کیونکہ یہ اس میں دھوکہ اور فراڈ ہے، مسلمان کو دھوکہ دینے میں آپ بھی معاون ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ اشارتاً کنایتاً لوگوں پر واضح کریں اس چیز کو کہ تھوڑا بہت تو پانی ملتا ہے۔ یوں باتوں میں کوئی بھی گاہک کے سامنے کہتے رہیں تاکہ اس کو پتہ رہے اور دھوکہ اور جھوٹ میں مبتلا آپ بھی نہ ہوں اور آپ کے لیے یہ بیچنا جائز ہو جائے۔ اب رہی سیلری کا معاملہ، تو دیکھا جائے گا کہ دیکھیں سیلری جو ہوتی ہے وہ صرف ایک کام کی نہیں ہوتی، لیکن بلکہ مختلف کاموں کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو سیل بھی کرنا ہے، دودھ اٹھا کے رکھ بھی رہے ہیں آپ، اور دودھ کو صفائی بھی کر رہے ہیں، دکان کی چیزیں بھی، دوسری چیزیں ڈبل روٹی ہوتی ہے، انڈے ہوتی ہیں دودھ کی دکان پہ بعض اوقات، وہ بھی آپ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سیلری جو ہے صرف اس سے خاص دودھ بیچنے کی نہیں ہے، دیگر کاموں کی ہے، اس لیے آپ کو سیلری میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں اگر خرابیاں ہیں تو بیچنے کے اندر یقینی سی بات ہے کہ آپ بھی قابل گرفت ہوں گے۔ اس مسئلے کو 2-3 دفعہ اگر سائل سن لیں تو انشاءاللہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو یہ پڑھتے ہیں اس نصاب میں بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں جس میں اسلامیات بھی شامل ہوتی ہے۔ جی اسلامیات میں بہت ساری صورتیں اور آیتیں بھی ہوتی ہیں کلام پاک کی۔ جی تو ہم نے جب اپنا مکمل کر لی اسٹڈی تو ساری جو کتابیں تھیں وہ ہم نے ایک بوری میں جمع کر کے رکھ دی۔ تو ہماری سر جو رہائش ہے وہ گاؤں کی ہے، تو ہمارے جو گھر کا جو مین گیٹ تھا وہ کھلا ہوا تھا، تو کہیں سے 2 گدھے آئے اور ساری کتابیں جو اسلامیات کی تھی وہ کھا گئے۔ تو کیسا اس طرح ہم گناہ گار ہوئے؟ اگر ہوئے ہیں تو کفارہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی میں ناراضگی تھی، بیوی نے غصے میں شوہر کو میسج کیا کہ مجھے خلا چاہیے، شوہر نے رپلائی کیا ٹھیک ہے دے دیتا ہوں، اس کے علاوہ نہ کوئی میسج کیا نہ کوئی اور قدم اٹھایا، طلاق کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک ہی مقصد کے لیے 2 مختلف مستند علماء کرام نے 2 مختلف وظیفے بتائے ہیں، ان کو ایک ہی مقصد کے لیے ایک ہی وقت میں پڑھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اور بس شکریہ، السلام علیکم۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیے۔ جی، اکیلے نماز میں ولدوالین یا وظیفہ کے دوران بڑی مد کو لمبا کر کے پڑھیں گے یا روٹین کے مطابق پڑھیں گے؟ یہ وظیفہ کرتے ہوئے؟ جی ہاں، وظیفہ کرتے ہوئے جیسا تبدیل اللہ زبان جو ہے یا ولدوالین، جی اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے یا روٹین کے ٹھیک ہے، مطابق پڑھیں گے؟ جی ٹھیک ہے، اور تو ایک اور ہم سے کویسچن ہوا تھا کہ یہ ٹویٹر پر اور انسٹاگرام وغیرہ پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ اکاؤنٹ بناتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو آفر کرتے ہیں کہ ہمیں آپ فالو کریں تو اس فالوئنگ کے ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ تو اس نے تو ایسے لکھا ہے کہ 1-2 روپے ایک دفعہ فالو کرنے کے، یا کچھ لوگ جتنا کرتے جائیں گے ان کو پیسے دیتے جائیں گے۔ تو یہ فالوئنگ کے پیسے لینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب اسلام نے جو پیسے کے لینے دینے کے معاملات کی ایک تشریح کی تھی یا اس کا تصور دیا تھا، اب وہ تصور بہت چینج ہو گیا ہے۔ یہ جو کسی کو مطلب سروس پرووائڈ وہ کرے اور آپ اس کو اس کی اجرت دیں، اس کو شریعت میں اجارہ کہتے ہیں، اور اجارے کے لیے عمل درکار ہوتا ہے۔ میں پہلے کوئی عمل کروں گا پھر میں اجرت کا مستحق ہوں گا۔ تو اور عمل جو ہوتا ہے وہ اس کی تعریف یہ کی ہے کہ آدمی بھاگے دوڑے محنت کرے تو پھر وہ عمل بنتا ہے اور اس کی اجرت انسان لے سکتا ہے۔ اب خالی ایک کلک کر کے فالو کرنا، کیا یہ اس دور میں عمل کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا، یہ ضرور دیکھنا ہوگا۔ تو بہرحال آج کل یہ کلکنگ بھی جو ہے ایک عمل میں میرے خیال کے مطابق کوئی اس پہ اختلاف کر سکتا ہے، اس کو عمل میں شمار کیا جانا چاہیے، کیونکہ اب یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ کلک کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے انسان پیسہ کما رہا ہے اور اس کو باقاعدہ لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اب اس کو حرام یا ناجائز قرار دیں یا بیکار قرار دیں تو جو آنے والی آمدنی ہے پھر اس پہ کلام اور اس طرح حرج شدید میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا اس کی ارننگ کو ہم کہیں گے کلک کر کے جو ارننگ حاصل ہو، تو کلکنگ بھی ایک عمل تصور کرنا چاہیے اور اس کے اوپر جو ارننگ آئے اس کو جائز کہنا چاہیے۔ اب دوسری چیز ہے کہ کس کو آپ کلک کر رہے ہیں، کس چیز پر، جیسے بعض وقت ایڈ پہ کلک کرنا ہوتا ہے، یا جیسے ابھی آپ نے فالوئنگ کا کہا، وہ کون ہے؟ اگر کوئی فراڈیا ہے، اگر کوئی ایسا خراب شخص ہے کہ جس کو آپ اگر فالو کریں
تو اس کی فالوئنگ کی کثرت کو دیکھ کر دوسرے بھی مائل ہوں گے اور دھوکے، جھوٹ، فراڈ اور خرابیوں میں مبتلا ہوں گے، تو پھر تو ایک کلک کرنا آپ کا بھی اس کے ساتھ گناہوں میں تعاون کہلائے گا۔ تھوڑے سے پیسے کے بدلے میں خواہ مخواہ کسی کو عزت کے مقام پر بٹھانا اور لوگوں کا مرجع بنا کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تعاون کرنا، یہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ کون ہے اور کس مقاصد کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ اگر آپ کو خراب مقصد لگتا ہے، بیکار مقصد لگتا ہے، تو چند ٹکوں کے لیے انسان کو اس طریقے سے کسی کو عزت دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس میں بعض اوقات بعد میں آگے چل کر مسائل بھی ہوتے ہیں، تو اچھی طرح دیکھ کے کریں۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید یہ لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے، آج کل بارش ہو رہی ہے ہمارے یہاں تو کافی مسائل ہیں۔ ایک ہی کسی نے پوچھا کہ ایک لڑکا یہاں سے مسلمان گیا تھا، پھر کینیڈا کے اندر وہاں جا کے کچھ غیر مسلمین کے ساتھ رہنے کی بنا پہ انہی کے مذہب کے اندر داخل ہو گیا اور وہاں ان کے مذہب کا پرچار کرتا رہا۔ پھر اس کے والد کا انتقال ہوا تو آیا یہاں پہ جنازے میں، اور ہم نے دیکھا کہ جب وہ جنازہ لے کے جاتے ہیں تو سب بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی پڑھتا ہوا ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ اگلے دن اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب جب وہ مرا تو اس کی نماز جنازہ ہوئی، بہت سارے لوگوں نے جنازہ پڑھا، تو یہ جنازہ پڑھنا شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے تو فوراً مذہب اسلام سے خارج ہو کر وہ دوسرے مذہب میں داخل ہوا، اور اس کو مرتد کہتے ہیں۔ ایک کافر اصلی ہوتا ہے، ایک مرتد ہوتا ہے۔ کافر اصلی وہ جو کافر گھرانے میں پیدا ہوا، شروع سے کافر ہے، اور ایک مرتد وہ ہوتا ہے جو کافر غیر اصلی کہہ لیں آپ اس کو، کہ پہلے مسلمان ہوتا ہے پھر کافر ہوتا ہے۔ اگر کافر مسلمان ہونا چاہے، کافر اصلی، اس کے لیے صرف کلمہ پڑھنا کافی ہے، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ لیکن مرتد کے ایمان لانے کے لیے صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ جس مذہب کو اس نے اختیار کیا تھا اس کے عقائد باطلہ سے نفرت کا اظہار اس کے اسلام لانے کو مکمل کرے گا، تام کرے گا، ورنہ صرف کلمہ پڑھنا اس کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کافر اصلی سے بڑا مجرم ہو چکا ہے۔ اب وہ نوجوان یہاں پر آیا اور جنازے کے ساتھ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اس نے اسلام قبول کرنے کی نیت سے تو نہیں پڑھا کہ کسی کے سامنے بیٹھا ہو، چلے میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، اور صرف کلمہ پڑھا ہو۔ اس میں بھی کلام تھا کہ اس نے عقائد باطلہ سے بیزاریت کا اظہار تو کیا نہیں، صرف کلمہ پڑھ لیا۔ جبکہ جنازے کے اندر تو یہ نیت بھی شامل نہیں ہوتی، جنازے میں تو عام لوگ بھی چلتے چلتے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسلام لانا معتبر نہیں تھا، میرے خیال کے مطابق اور شرعی اصولوں کے مطابق اسلام لانا معتبر نہیں تھا، اور پھر وہ اچانک قتل کر دیا گیا، تو گویا کہ وہ غیر مسلم ہی مرا ہے، نہ اس کا جنازہ تھا، نہ اسے غسل دینا تھا، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا تھا، نہ اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس کے بارے میں ٹوٹلی معلوم تھا کہ یہ اس طرح مرتد ہو چکا ہے، اس کے باوجود انہوں نے جنازے میں شرکت کی، ان سب کے لیے تو حکم یہی ہوگا کہ وہ تجدید ایمان کریں اور تجدید نکاح کریں، کیونکہ انہوں نے ایک مرتد کو مسلمان سمجھ کے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی ہے، کیونکہ جنازے کی دعا مغفرت، جنازے کی نماز جو ہے وہ دعائے مغفرت پر بھی مشتمل ہوتی ہے، لہٰذا دائرہ اسلام سے خروج کا حکم ہوگا۔ اور جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں، ان کا جنازہ پڑھنے سے ان کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ ہمارے سامنے مر کے جنازے میں پڑا ہوتے ہیں، سامنے ہوتے ہیں، میں کیا پتہ اس نے کوئی کلمہ کفر زندگی میں کہا ہے نہیں کہا، ایسا تو نہیں کہ اسلام سے باہر ہو گیا تھا، نہیں، چونکہ نہیں ہوتا تو ہم ظاہر کا اعتبار کرتے ہیں اور مسلمان سمجھ کے کر لیتے ہیں، تو لہٰذا جن کو نہیں معلوم تھا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو ہے نفس مسئلہ جو پوچھا گیا اس کا، لیکن میں ضمناً یہ گزارش کر دیتا ہوں کہ وہ لڑکا وہاں جا کر دوسرے مذہب سے متاثر کیوں ہوا؟ یہ اسی لیے ہوا ہوگا کہ اس نے اپنے مذہب کو صحیح نہیں سیکھا، اور اس کے اندر بڑا قصور جو ہوتا ہے ان ماں باپ کا ہوتا ہے جو بچوں کے برائٹ فیوچر کو، ایک روشن مستقبل کو تو سامنے رکھتے ہیں جس کا تعلق صرف دنیا کی عارضی زندگی سے ہوتا ہے، جبکہ فیوچر تو مرنے کے بعد بھی ہے، قبر بھی تو فیوچر میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب بھی تو فیوچر میں ہی ہوگا، جنت یا دوزخ میں داخلہ بھی تو فیوچر میں ہوگا، میدان معاشر بھی کوئی ماضی کی بات تو نہیں، یہ فیوچر کی بات ہے۔ تو ہمارے اکثر مسلمان ماں باپ جو ہیں وہ ماں باپ تو بن جاتے ہیں، شادی ہوئی، ایجاب و قبول ہوا، میاں بیوی ہو گئے،
کچھ عرصے بعد بچہ پیدا ہوا تو ماں باپ بھی ہو گئے، لیکن انہیں اکثر کو ماں باپ بننا نہیں آتا کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے بچوں کی ذہنی تربیت کرنی چاہیے، باطنی تربیت کرنی چاہیے، انہیں ایک مضبوط مسلمان بنانا چاہیے، کون سے دلائل اس کے ذہن میں موجود ہوں کہ کسی بھی مذہب کی کوئی بھی تعلیم اس کے سامنے آئے تو مذہب اسلام کی تعلیم اس تعلیم کے نقص کو بیان کرے، اس عقیدے کے نقص کو بیان کرے اور اس کی پروٹیکشن کا کام کرے۔ وہ کرتے نہیں ہیں۔ شوق بہت ہے بچے باہر جا کے اچھا کمائیں، وہ وہاں جاتے ہیں، ایک تو زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں بہت سارے، تو کیونکہ وہاں چھوٹ بہت زیادہ ہے، ہر ایک نہیں ہے، بہت سارے ہوتے ہیں، اور اسی طرح بہت کیسز میرے پاس آ رہے ہیں کہ وہاں وہ جا کر بچے جو ہیں وہ غیر مسلمین کے ساتھ مل کر غیر مسلم ہو گئے۔ ایسے ماں باپ کا میدان محشر میں سخت احتساب ہوگا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ میرے نبی کریم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے بروز قیامت اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ جو ہمارے بھائی بہن باہر کے ملکوں میں جا کے رہنا چاہتے ہیں، ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ضرور رہیں، لیکن اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ وہاں جا کے وہاں کی آسائشوں پہ خالی نگاہ رکھنا، وہاں کے بینیفٹس پر، وہاں کی صاف ستھری فضا، خالص غذاؤں پر نگاہ رکھنا جو صرف آپ کی زندگی میں کام دے گی، لیکن موت کے بعد وہ قبر کے اندر وہی معاملات ہیں جو پاکستان کی ایک پسماندہ علاقے میں رہنے والے شخص کے ساتھ ہیں، وہی آپ کے ساتھ بھی ہوں گے۔ آپ کی کوئی اندر VIP قبر نہیں بن جائے گی۔ تو اب وہ ماں باپ بعض اوقات یہ نہیں سوچتے اور جا کر وہاں بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ نسل نہیں تو آپ کی غور کیجئے گا اگلی دوسری تیسری نسل کا حال کیا ہونے والا ہے۔ وہ کس طریقے سے معاذ اللہ وہ کس عورتوں سے شادی کریں گے، کون سے بچے پیدا ہوں گے، اور وہ بچے اسلام کے قریب ہوں گے یا خدا نخواستہ غیر مسلمی کی صحبت میں رہ کر اس طرف ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں ان کا کیا ہوگا۔ ایسے ہی ضمناً وہ نوجوان کے جو غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرنے کے شوقین ہیں، بعض تو مسلمان بھی نہیں کرتے، ویسے ہی کر لیتے ہیں، اور بعض صرف شادی کے لیے مسلمان کرتے ہیں، انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ اس سے آپ جو اسلام کو نہ تو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ آپ کا ضمیر مطمئن رہے گا، اور مرنے کے بعد آپ کو ہو سکتا ہے بہت ہی مسائل پیدا ہوں۔ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو صرف شادی کے لیے مسلمان کرتے ہیں، اب جو بچے پیدا ہوتے ہیں، اگر اچانک آپ کا انتقال ہو جائے تو سوچئے گا کیا ہوگا۔ اگر آپ نے بیوی کی دینی تربیت نہیں کی، بچوں کی دینی تربیت نہیں کی، اچھا ماحول نہیں بنایا، تو کتنی خواتین تو شوہر کی زندگی میں ہی دوبارہ سیپریشن ہو جاتی ہے، وہ بچوں کو لے کے جا کے ان کو غیر مسلم بنا دیتی ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اس لڑکے کا یقیناً قصور ہے، وہ بالغ تھا، لیکن مجھے ایک جو بڑا قصور نظر آتا ہے وہ ان ماں باپ کا بھی نظر آتا ہے جنہوں نے اس کو اس سٹیج تک پہنچایا۔ دنیاوی چکا چوند نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا، آخرت نظر نہ آئی، ورنہ اپنے بچے کی پوری اچھی طرح تربیت کی جاتی۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں جو ہمارے ملک پاکستان میں بھی رہتے ہیں کہ خدا را اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر کریں، ان کو دین کے قریب لے کر آئیں، ان کو بنیادی دین سکھائیں۔ میں نہیں کہتا ہوں ان کو مولوی بنا دیں، میں نہیں کہتا ہوں ان کو مسجد میں بٹھا دیں، میں نہیں کہتا ہوں ان کو امام اور مؤذن بنا دیں، لیکن دین کا ایک حصہ جو ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے، جس کو فرض علوم کہتے ہیں، وہ تو کم از کم اپنے بیوی بچوں کو سکھائیں، وہ تو کم از کم خود سیکھیں۔ اس سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے، انسان اپنے مذہب کے قریب رہتا ہے۔ موت کا ایک جھٹکا آپ کو سمجھا دے گا کہ کیا حق ہے کیا ناحق ہے۔ جب مریں گے اسلام کی حقانیت سب کے اوپر ظاہر ہو جائے گی، غیر مسلم تک پر ہو جائے گی، پھر میدان محشر، اور وہاں پر ہو سکتا ہے بہت سارے نسلیں، بہت ساری اولادیں اپنے ماں باپ کی طرف سوالیہ نگاہیں اٹھائے ہوئے ہوں کہ آپ نے ہم سے کون سی دشمنی نکالی تھی کہ آج ہمیں اس مقام پہ آپ نے کھڑا کر دیا کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم علم سے دور تھے، ہم نے خراب کام کی اور آج ہم مجرمین کے صف میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ تمام ماں باپ کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب میرا ایک سوال ہے کہ میں ایک اسکول ابھی جوائن کیا ہے پرائیویٹ، وہاں اسلامیات میں پڑھاتا ہوں۔ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ کہیں، ذرا اونچی آواز سے کہیے ذرا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے کہا سوال یہ ہے کہ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں اسلامیات پڑھاتا ہوں، وہاں پر کوئی ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے، تو وہاں پر مین سے اسلامیات میں غسل کا موضوع آتا ہے، تو وہاں پر عورتوں کے بارے میں غسل کا طریقہ وہاں پر کیسے بیان کروں، اور حیض کے مسئلے وہاں کس طرح بیان کروں۔ کوئی ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے تو بڑے کالج کے 9ویں 10ویں کلاس کے کوئی ایسی بات آتی ہے تو کس طریقے سے میں وہ مسئلہ بیان کروں۔ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی صاحب میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر بازار میں خریداری کرتے ہوئے کوئی چیز دیکھتے ہوئے ٹوٹ جائے تو خریدنے والے کے لیے اس چیز کے تاوان کا کیا حکم ہوگا؟ اسی طرح ساتھ میں موجود کسی چھوٹے بچے سے اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جی میرا دوسرا کوشچن ہے کہ اگر کوئی پھل وغیرہ پھیکا نکلے اور اسے پھینک دیا جائے تو کیا یہ اسراف اور گناہ میں شمار ہوگا؟ جی
میرا لاسٹ کویشچن ہے کہ کسی شخص کے پاس اس کی بہن نے کچھ سونا رکھوایا اور اس بہن کے کا کچھ عرصے بعد ایک مختصر سا بریک لیں گے، آپ تھوڑا ہولڈ کر سکتے ہیں تو کر لیں، انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویشچن ہم سے مزید یہ ہوا تھا کہ ایک بہن کہتی ہیں میں جب نماز پڑھتی ہوں سجدے میں جاتی ہوں تو یوں تصور کرتی ہوں جس سے میں نیچے جنت کو دیکھ رہی ہوں، تو کیا یہ تصور قائم کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں بالکل صحیح ہے، نماز میں خشوع و خضوع قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، دنیاوی خیالات سے اپنے آپ کو ہٹاتے ہوئے نماز میں قلبی حاضری کے ساتھ پھر نماز کو ادا کرنا۔ اس میں یقینی سی بات ہے کہ اللہ کا تصور تو آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم شکل میں صورت لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب جیسے سرکار نے فرمایا تم اس طرح نماز ادا کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ایک تو یہ احساس، صرف یہ احساس، کوئی اللہ کا تصور نہیں کرنا، اور دوسری بات یہ کہ ان امور پہ توجہ کرنا جس کا تعلق آخرت سے ہے، تو وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کعبۃ اللہ کا تصور کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی شبیہ کو سامنے لے آئیں، یا اس طرح تصور کریں جیسے میں کعبے کے سامنے نماز ادا کر رہی ہوں۔ ایسی قبر کے بارے میں آپ نے غور کیا، میدان محشر کے بارے میں، جنت کے، دوزخ کے بارے میں، حالت نماز میں آپ کی توجہ گویا کہ امور آخرت کی طرف ہے، تو یہ خشوع و خضوع کے ساتھ ہی نماز ادا کرنا کہلائے گا۔ یعنی قلبی خشوع تو یہی ہے، اور ظاہری خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے کہ انسان اعضاء کو بالکل بے حس و حرکت رکھے، یہ نہیں کہ کھجا رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے، اور تمام ارکان بالکل اطمینان سے خوف خدا کے ساتھ ادا کریں، اور مکمل توجہ ارکان کی طرف رہے، ادھر ادھر التفات نہ کریں۔ تو اس طرح جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کی نماز کی قیمت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور مطلوب شرع بھی پورا ہوتا ہے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ ہماری کچھ اسلامیات کی کتابیں تھیں، یقیناً ان میں آیات وغیرہ بھی ہوتی ہیں، جب ہم فارغ ہو گئے اسٹڈی سے تو ہم نے ان کو بوریوں میں بھر کے رکھا ہوا تھا۔ اب شاید بکرے وغیرہ کو انہوں نے ذکر کیا، مجھے ذہن میں صحیح نہیں آیا، کہ سمجھ نہیں آیا تھا، وہ آئے اور کھا گئے بکرے وغیرہ، فرض کریں بکرے کھا گئے، تو کیا یہ جو کتابیں انہوں نے کھا لیں بوریاں پھاڑ کے، تو ہم گناہ گار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دیکھیں اس غفلت پر تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ آپ کا ارادہ یقینی سی بات ہے یہ نہیں تھا کہ ان کی تحقیر کرنا، آپ نے بھر کر رکھ دیا تھا ایک مقام پر۔ ہاں اگر مقام تحقیر پر رکھا تھا، زمین پر ڈال دیا، ایسی فرش پہ ڈال دیا، تو یہ تو بالکل غلط تھا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں اس بے ادبی پر توبہ کریں۔ لیکن اگر آپ نے اس لیے رکھا ہوا تھا کہ چلے ان کو متبرک جو صفات وغیرہ ہوتے ہیں بعض اوقات وہاں تک پہنچا دیا جائے گا، اور آ کے جانور نے کھا لیا، تو بہرحال آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ جانور تو ویسے مکلف نہیں ہوتا، اور آپ نے قصد و ارادہ یہ کیا نہیں تھا کہ اس طرح کی بے ادبی ہو، لہٰذا آپ گناہ گار نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ غفلت ایک طرح کی ہوئی، اس لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً توبہ کر لیں۔ اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں جو پڑھ رہے ہیں کہ آپ کتابوں کو صاف ستھرا رکھا کریں، ان پہ لکھا نہ کریں۔ جب فارغ ہو جائیں تو اتنے غریب طالب علم ہوتے ہیں بہت سارے، ان کو دے دیا کریں خدارہ۔ اس طرح آپ بھوسی ٹکڑے والوں کو دے دیں، یا آپ بھر کر رکھ دیں اور بکرے کھا جائیں، اس کا کیا فائدہ؟ ان کتابوں کو دوسروں کے لیے آپ سنبھال کر رکھیں، انہیں جڑی بوٹیوں کے لیے نہ پھاڑیں، کہ بعض اوقات نقلیں کرنے کے لیے پھاڑ دیتے ہیں۔ صاف ستھرا کتابوں کو رکھیں اور دوسرے کو منتقل کریں، آپ کو ثواب بھی ملے گا، دوسرے کی مدد بھی ہو جائے گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی مفتی صاحب میرے دو سوال ہیں کہ اسلام میں حکم ہے کہ اگر خاوند نفلی عبادت کا اور نفلی چیزوں روزوں کا حکم دیتا ہے، اگر بیوی نے کوئی مدد مانی ہے گھر میں کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا تو صحتیاب ہو جائے گا، تو میں اس بعد اس قرآن پاک کا ختم کرواؤں گی یا غریبوں کو کھانا کھلاؤں گی، لیکن خاوند اس کے بارے میں رضامند نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم اس طرح نہیں کر سکتی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس کا اگر وہ... جی میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، دوسرا کویشچن کریں آپ۔ جی دوسرا کویشچن ہے کہ عدت کے دوران اگر کوئی عورت اپنے دوائی لینے یا کسی گھر مجبوری قریبی رشتہ دار کی فوتگی میں جا سکتی ہے، اگر جا سکتی ہے؟ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک کویشچن یہ کیا تھا کہ میاں بیوی میں ناراضگی تھی، فون پہ بات ہو رہی تھی، تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں تم سے خلا لے لیتی ہوں، تو شوہر نے میسج کیا ٹھیک ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ بعض اوقات دے دیتا ہوں کا لفظ جو ہے یہ ارادے کے اوپر دلالت کرتا ہے، وقوع طلاق کا ارادہ نہیں ہوتا، یعنی یہ آگے کا ارادہ ہوتا ہے، ارادہ ظاہر کرتا ہے، واقع کرنا مقصود نہیں ہوتا۔
جیسے اب یہ خلا عورت نے کہا، اب خلا یقینی سی بات ہے کہ اس کے بغیر تو مکمل ہی نہیں ہوگا کہ عورت ایک مقدار مقرر کرے گی پیسے کی، یا کم از کم مہر کا ذکر ہوگا کہ میں تمہیں مہر دے دیتی ہوں، تم مجھے طلاق دے دو۔ پیسے کے بدلے جو طلاق دی جاتی ہے اس کو خلا کہتے ہیں، جو اکثر ہمارے ہاں مہر کے اوپر ہوتی ہے کہ شوہر کہتا ہے مہر واپس کر دو، یا بھی مہر دیا ہی نہیں ہوتا تو شوہر کہتا ہے مہر معاف کرو، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ تو یہ جو پیسے کے بدلے طلاق دی جاتی ہے اس کو خلا کہتے ہیں، اور خلا کی تکمیل تو ہوگی اسی وقت کہ جب عورت پیسے دے گی اور شوہر جواب میں طلاق دے گا، اور یہ معاملہ بھی طے نہیں ہوا تھا، ابھی تو صرف ارادے کا اظہار تھا، عورت نے کہا ٹھیک ہے میں خلا لے لیتی ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں۔ تو ابھی یہ چونکہ ایک ارادے کا اظہار زیادہ اس میں غالب نظر آتا ہے، لہٰذا اس لفظ طلاق فی الحال نہیں ہوگی، ورنہ اکثر حال کے الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو ابھی کنڈیشن آپ نے بیان کی ہے اس اعتبار سے مجھے لگتا ہے کہ یہ طلاق نہیں ہوئی ہے، لہٰذا ابھی وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی مشکل مسئلے کوئی مسئلے کے لیے پریشانی کے لیے دو مستند علماء سے رجوع کیا گیا اور دونوں نے الگ الگ وظیفے دے دیے، تو کیا ایک ہی کام کے لیے ان دونوں وظیفوں کو پڑھنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جی بالکل ہے، یہ کوئی دو حکیم کی دوائیں نہیں ہیں کہ اندر جانے کے بعد دو دوائیں آپس میں تاثیرات کے اعتبار سے ٹکرا جائیں گی۔ اگر انہوں نے بھی کوئی پاکیزہ کلام دیا ہے، انہوں نے بھی کوئی پاکیزہ، تو بالکل ایک مقصد کے لیے ان دونوں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ بعد میں کریڈٹ دینا چاہیں تو کس کو دیں گے، دونوں کو دیں گے یا ایک کو دیں گے، یہ تھوڑا سا بس دیکھ لیں، باقی یہ کہ پڑھنا بالکل شرعاً جائز ہے۔ ایک یہ چلیں پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید یہ بھی ڈراپ ہو گئی ہے۔ یہ کسی نے پوچھا کہ بھائی نے دریافت کیا کہ جیسے ہم قراءت کرتے ہوئے ولا ضالین تھوڑا سا ضال کو لمبا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم کوئی الحمد شریف کو بطور وظیفہ پڑھ رہے ہوں کیا تب بھی یہ ضالین کو لمبا کرنا ہوگا؟ تو جی ہاں، یہ تھوڑا سا لمبا آپ کریں تاکہ وہ صحیح تلفظ اس کا ادا ہو۔ ویسے اگر آپ زیادہ لمبا نہ بھی کریں چل جائے گا، لیکن تھوڑا سا لمبا کرنے میں میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہوگی۔ جلدی جلدی آپ وظیفہ پڑھ بھی رہے ہوں تب بھی تھوڑا سا لمبا کر کے صحیح تلفظ سے ادا کر لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک کالج میں شاید یہ ٹیچر ہیں اور وہاں لڑکے لڑکیاں دونوں ہوتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں مجھے کبھی غسل کے مسئلے بھی بتانے ہوتے ہیں، کبھی حیض و نفاس کے مسائل آ گئے، تو اب کیسے میں ان کو سامنے یہ غسل کے مسائل بتاؤں، اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں آپ کو آسان عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے آپ اس کا ایک لٹریچر تیار کریں، لکھیں، آپ پورا غسل کا طریقہ لکھیں، مرد کا کیا ہے، عورت کا کیا ہے، جو احتیاطیں تھوڑی بہت علیحدہ ہوتی ہیں، ایسے ہی حیض و نفاس کے مسائل لکھیں۔ لکھنے کے بعد یہ نوٹ سب کو دے دیں۔ اب آپ اس کو پڑھانا شروع کریں، اس میں جو ایسا مسئلہ ہو کہ جس کو آپ سب کے سامنے بیان کریں تو وہ بڑے مطلب شرم بھی ہوتی ہے، اور پھر کالج وغیرہ کے اندر تو ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی شرارتی شروع کر دے گا، اس میں کوئی مطلب کمنٹس پاس کر دے گا، اور پھر وہ ایک خراب سا ماحول بن سکتا ہے، بعض اوقات سیریس ماحول نہیں رہتا ہے۔ وہ جب پوائنٹ آئے نا تو آپ کہیں کہ اس پوائنٹ کو آپ گھر پہ جا کے پڑھ لیں، نہیں سمجھ میں آیا تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ باقی جتنی ایسی چیزیں ہیں جو اجتماعی طور پہ آپ کسی کو بتا سکتے ہیں وہ وہاں بتا دیں، اور ایسے کوئی مسئلے ہوں کہ جو آپ سامنے نہیں بتا سکتے تو پھر آپ اس طریقے سے کریں۔ اب چونکہ ہم بھی ایک عالم ہیں، ہماری بہنیں پوری دنیا سے مسائل معلوم کرتی ہیں اور اس قسم کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر ہم اسی طریقے سے بہت ہی احتیاط کے ساتھ جواب دے دیتے ہیں، اور یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی طالبہ ہوتی ہیں تو پھر ان کو ہم نشاندہی کر دیتے ہیں۔ تو آپ اسی طرح کریں تو اس میں اچھا ہے، عافیت ہے۔ لیکن سامنے اگر آپ بیان کریں گے لازم بات ہے ایک ماحول بدل جائے گا۔ ایک چیز چاہے کتنے ہی پاکیزہ ارادے سے اور کتنے ہی مذہبی اعتبار سے آپ بیان کر رہے ہوں، جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو اس سے خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، طبیعتیں بدلتی ہیں، طبیعتوں میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر ہم کہیں خریداری کرنے گئے، کوئی چیز دیکھ رہے تھے، ہمارے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گئی، تو اس کا تاوان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں صحیح تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ارادتاً نہیں، تھوڑی ویسی اچانک آپ کے ہاتھ سے گر گیا تو اس کا تاوان نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا قصد و ارادہ نہیں تھا، تو آپ کی طرف اس جرم کی نسبت نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے اکثر کہ عرف میں دکاندار کہتا ہے چونکہ آپ سے ٹوٹا ہے، یا جیسے آپ نے پوچھا کہ بچے نے کوئی چیز توڑ دی ہے تو اب دکاندار کہے گا والدین سے بھی آپ اس کی پیمنٹ کریں، تو وہ پھر آپ کو کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ پھر اگر آپ نہیں کریں گے جھگڑا بڑھے گا۔ ہر ایک اسلامی اصول کو قبول کر لے یہ بہت مشکل ہوتا ہے، ہمارے یہاں ماحول نہیں ہوتا۔ آپ اسلامی اصول بیان کر کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، وہ کہیں گے جی آپ اسلام کو پیش کر رہے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے اور اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، جھگڑے کبھی ختم
ختم نہیں ہوں گے، اس لیے تھوڑا بہت دے کر، ہاں یہ ضرور ہے آپ ان سے گزارش کریں کہ بھئی آپ پوری اس کی قیمت نہ لیں، بلکہ جو آپ کی قیمت خرید ہے وہ ہم سے لیں، کیونکہ اب یہ ہمارا بھی نقصان ہوا ہے، آپ کا بھی، اس طرح کسی ایک رقم پر جو کم رقم ہو اس پر دونوں مطمئن ہو کر دونوں صلح کر کے اور پھر ان کو تھوڑا بہت پیسہ آپ دے دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم پھل کھاتے ہیں وہ پھیکا نکل آتا ہے اور ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، تو کیا یہ اسراف میں داخل ہوگا؟ بالکل بہن اسراف میں داخل ہوگا۔ یہ پھیکا ہونا، میٹھا ہونا، لذیذ ہونا، یہ ایک وصف ہے، اور جو پھل کا اصل چیز ہے، جو ذات ہے، یعنی گودا وغیرہ یا جو دیگر چیزیں ہیں، وہ اصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ذائقہ نہیں بھی ہے، پھل کے اندر جو توانائیاں ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، جو اس کے بینیفٹس ہیں، وہ آپ کو ضرور حاصل ہوں گے۔ تو اگر پھیکا بھی ہے، جیسے پپیتا نکالا، کھایا آپ نے، پھیکا نکل آیا، لیکن کیا پپیتے کے جو فوائد ہیں وہ سب فوت ہو جائیں گے؟ وہ تو نہیں ہوں گے، تو آپ نے کام کی ایک چیز پھینک دی۔ اچھا، اگر ایک صورتحال یہ ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا کھانے کا بالفرض، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، پھر وہ آپ ضائع نہ کریں، کسی جانور کو ڈال دیں، جیسے بکرا وغیرہ، تربوز ہے اس کو ڈال دیا، کھا لے، پھینکے نہیں، ضائع نہ کریں اس کو۔ یا کوئی غریب ہے اگر بہت ہی، وہ اس کو بتا دیں یار پھیکا بھی کھا سکتے ہو تو کھا لو، وہ کہہ دے دیں جو اس کو دے دیں آپ، لیکن اس کو ضائع نہ کریں، صرف پھیکے پن کی وجہ سے پھینکنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ شرعی مسئلہ جیسے ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفل عبادت اختیار نہ کرے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی منت مانی تھی اور میں اسے پورا کرنا چاہتی ہوں اور شوہر اس سے منع کرے اور کہے کہ میری اجازت کے بغیر نہیں کرنا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں آپ کو شوہر کی نافرمانی کرنی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے، یا اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی مسئلہ یہی ہے نا کہ شوہر نفلی عبادت سے بیوی کو روک سکتا ہے۔ یہ نفل کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ وہ فرض اور واجب سے نہیں روک سکتا، وہ اللہ کا سخت حکم ہے، اس میں اللہ رسول کی مانی جائے گی، شوہر کی نہیں مانی جائے گی۔ بعض شوہر کہتے ہیں بیوی سے پردہ نہ کرو، اللہ اس کے رسول نے پردے کا حکم دیا، بیوی کو چاہیے شوہر کا نہیں، اللہ رسول کا کہنا مانے گی۔ اسی طرح جب منت کوئی مان لیتے ہیں اور آپ کا کام ہو جاتا ہے، یا آپ نے کسی کام سے مشروط نہیں کیا، بس آپ نے کہا میں اس سال رمضان کا اعتکاف کروں گی، تو آپ پر وہ فوراً یہ منت کی وجہ سے رمضان کا اعتکاف واجب ہو گیا۔ جب واجب ہو گیا، نفلی نہ رہا، تو اب اس میں تو اللہ رسول کی اطاعت فوقیت رکھے گی، نہ کہ شوہر، تو لہٰذا اگر شوہر منع بھی کرے تب بھی آپ کو یہ کرنا لازم ہوگا۔ ہاں، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں کروں گی تو لڑائی جھگڑا ہوگا، یہ مارے گا، پیٹے گا، ظلم کرے گا، یا طلاق تک نوبت آ جائے گی، پھر آپ نہ کریں۔ اب ٹوٹل وبال شوہر کے اوپر ہوگا، تمام تر گناہ شوہر کے اوپر ہوگا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ویسے شوہر نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ زکوٰۃ دے، نہ حج کرے، نہ دین کی ABC سیکھے، لیکن جب بیوی کو مطیع و فرما بردار کرنا ہو تو دین کو ڈھال بنا کے لے کر آتا ہے۔ تمہیں نہیں پتہ کہ شوہر کا کیا حق ہوتا ہے؟ تمہیں نہیں پتہ مذہب نے شوہر کو کیا حق دیا ہے؟ جواب میں بیوی کہے تمہیں نہیں پتہ کہ مذہب نے کچھ اور بھی کہا ہے؟ تمہیں نہیں پتہ کہ تمہیں نماز بھی پڑھنی ہے، تمہیں روزے بھی رکھنا ہے؟ وہ چھوڑ دو، جہاں پہ اپنا بینیفٹ لینا ہو وہاں پر۔ ایسی معذرت کے ساتھ بہنیں بھی ہماری، شوہر راضی ہو نا، سونے کے سیٹ دے رہا ہو، گاڑی کی چابیاں دے رہا ہو، فلیٹ نام کر رہا ہو، پھر نہیں دیکھیں گی شوہر کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، لیکن جہاں شوہر ٹریک سے ہٹا نہیں، تھوڑے سے اپنے مفادات پہ ضرب لگی نہیں، فوراً پھر سوال ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ شوہر اگر بیوی کا حق ادا نہ کرے؟ تو بھائی شریعت تو اور معاملات میں بھی بہت کچھ کہہ رہی ہے، وہاں پر آپ کیوں نہیں پوچھ رہے؟ تو معذاللہ میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نہ پوچھیں، ضرور پوچھئے، پرٹیکولر مسائل میں بھی پوچھئے، لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ خدا را شریعت کو اپنے ذاتی مفادات کے حصول یا نقصانات سے بچنے کے لیے ہی استعمال نہ کریں۔ شریعت میں بڑی وسعت ہے، اسے اہمیت دیں، اسے ایک اپنے لیے اوزار نہ بنا لیں کہ جب فائدہ حاصل کرنا ہو تو آپ نے اس اوزار کو استعمال کیا، جب نقصان سے بچنا ہو تو آپ نے اس اوزار کو استعمال کر لیا، اس کے علاوہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، بلکہ مکمل طور پر آپ اسلام کے قریب ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اپنے رب کے کلام پر عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ عدت کے دوران اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو کیا یہ عورت اس جنازے میں شرکت، یعنی اس گھر میں تعزیت وغیرہ کے لیے جا سکتی ہیں اور دوا وغیرہ لینے نکل سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، دوران عدت عورت صرف سخت ترین ایسی ضرورت کے لیے نکل سکتی ہے جو ضرورت گھر میں پوری نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پہ کوئی آپریشن کروانا ہے اور ارجنٹ کروانا ہے، باہر جائے گی،
کورٹ میں اس کی پیشی ہے، اگر نہیں جائے گی تو کیس اس کے خلاف ہو سکتا ہے، تو پیشی کے لیے جا سکتی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی جاب کرتی ہیں ہماری سسٹرز اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی کفیل نہیں ہے، اور اگر وہ چھٹی لیتی ہیں، چھٹی نہیں مل رہی، جاب پہ نہ جائیں تو نوکری سے نکال دی جائیں گی، تو وہ دوران عدت بھی جاب پر جا سکتی ہیں، لیکن وہ عدت ختم نہیں ہو جاتی، یہ کام کر کے فوراً واپس آنا ہوگا۔ ابھی جو فوتگی ہوتی ہے یا تعزیت وغیرہ کے لیے جانا ہوتا ہے، یہ کسی ضرورت میں نہیں آتا، اس کے لیے نہیں نکل سکتی۔ دوا کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں غور کرنا ہوگا کہ اگر کوئی دوسرا دوا لا کر دے سکتا ہو تو پھر یہ بالکل نہیں جا سکتی۔ اگر ڈاکٹر گھر پر آ کے چیک اپ کر سکتا ہو تو گھر پہ بلوا لیں ڈاکٹر کو، تھوڑے سے پیسے زیادہ دینے پڑیں گے لیکن دوران عدت گھر سے باہر قدم نہ نکالیں۔ لیکن اگر اس کا آنا افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر چیک اپ کے لیے جا سکتی ہیں اور وہاں سے ضمناً دوا بھی لے سکتی ہیں۔ لیکن جیسے آپ کو بتایا کہ اس سخت ضرورت کے لیے نکلنے کے بعد عدت ختم نہیں ہو جائے گی۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے عورتوں کے اندر کہ جی قدم باہر نکلوا دو لڑکی کا، عدت ختم ہو گئی، کوئی نہیں ہوتی عدت۔ عدت ایک مدت کا نام ہے جو مدت سے ہی ختم ہوگی بس۔ جیسے اگر شوہر نے طلاق دی ہے اور حیض والی خاتون ہے تو 3 حیض کے بعد عدت ختم ہوگی، اور اگر حیض نہیں آتا تو 3 مہینے کے بعد ختم ہوگی۔ اگر حاملہ ہیں، پیگننٹ ہیں، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عدت چلتی رہے گی، جب بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی، چاہے 2 دن بعد ہی پیدا ہو جائے۔ تو یہ مدت سے ختم ہوتی ہے، یہ گھر کے باہر نکلنے سے، یا کہتے ہیں لڑکی کو جنازے کے ساتھ 40 قدم چلا لو عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ سب جو ہیں بیچارے نادان مسلمانوں نے اپنے پاس سے باتیں بنائی ہوئی ہیں، اس کا عدت کے اختتام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا سخت ترین مجبوری میں بہن باہر نکل سکتی ہیں، کام ختم ہو پھر واپس آئیں، عدت چلتی رہے گی۔ اب سخت ترین مجبوری اس کام میں ہے یا نہیں ہے، بعض اوقات اس کا فیصلہ بھی عوام نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے پھر آپ جیسے آپ نے کویسچن کر لیا، کسی مستند عالم دین سے ضرور پوچھ لیا جائے۔ ایک بس یہ انہوں نے ایک سوال لے لیتے ہیں، ایک کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی کپڑا پہن کر انسان گناہ کرے تو کیا بعد میں اس کپڑے کو استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جی بالکل کر سکتا ہے، گناہ آپ نے کیا ہے، کپڑے نے نہیں کیا، یا کپڑا کے اوپر کوئی نحوست طاری نہیں ہوتی، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالی ہمیں اسلام اور مذہب کو بھی فوقیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔